السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں فریدہ صفی کا افسانہ ہاں کہو کہ عید ہے۔ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ ہمدان نے آنکھوں میں اشتیاق بھر کے سوال کیا تھا۔ بکواس، پلوشا نے فوراً جواب دیا تو وہ احتجاجاً رخ موڑ گیا۔ پلوشا نے اسے دیکھا، دراز قد، وجیح، ہینڈسم، ایک مرد کی مردانہ وجاہت کو بیان کرنے کے لیے جس قدر الفاظ ڈکشنری میں موجود ہیں وہ ان سب کے مطابق تھا۔ کیا برائی، کیا خرابی ہے مجھ میں؟ اب وہ پلٹ کر پھر پوچھ رہا تھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ پلوشا نے اپنے شہد رنگ بالوں کی ڈھیلی ہوتی پونی کو دوبارہ کس کر باندھا۔ ہمدان نے ایک ماہر وکیل کی طرح خرابیوں کی تفصیل نہیں پوچھی اور اپنے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے۔ جو بے شمار پلس پوائنٹس ہیں، تم ان پر غور کیوں نہیں کرتی؟ نمبر 1، میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں، یعنی ہمارا خاندان ایک ہے، ذات برادری کا کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، میں اکلوتا ہوں، یعنی فیملی چھوٹی ہے۔ نمبر 3، میں اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں، تمہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے دور نہیں جانا پڑے گا۔ نمبر 4، بس بس، پلوشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ یہی تمہارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور میں کزن میرجز کے خلاف ہوں، خواہ مخواہ کی پرابلمز۔ نمبر 2، تم اکلوتے ہو، میں بھی اکلوتی ہوں، ساری عمر میں تنہا رہی ہوں، اب میں کسی بڑی فیملی میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 3، شادی کے بعد بھی اگر میری لائف چینج نہیں ہونی اور میں نے یہیں رہنا ہے تو کیا فائدہ ایسی شادی کا؟ اور نمبر 4، سب سے اہم بات، میرا اور تمہارا مزاج نہیں ملتا، پسند ناپسند نہیں ملتی۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم ہر وقت جلتے توے پر بیٹھی انگارے چباتی رہتی ہو اور میں ایک خوش مزاج انسان ہوں۔ اصل چیز ہوتی ہے محبت، اور وہ میں تم سے کرتا ہوں۔ ہمدان نے کندھے اچکا کر اپنے ہی انداز میں اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ میں سڑیل ہوں تو تم کس خوشی میں میرے پیچھے پڑے ہو؟ پلوشا کو حسب معمول غصہ آ گیا۔ نہیں کرتی میں تم سے شادی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ پاؤں پٹکتی واک آؤٹ کر گئی تھی۔ دونوں مل کے جائیں گے ہنی مون پر، ہمدان نے پیچھے سے بلند آواز میں اسے چڑھایا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ دل بھی کیا چیز ہے، ذلیل کروا کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے خود کو کوسا، کیا ہے آخر اس پلوشا میں جو مجھے یہ اس قدر اچھی لگتی ہے؟ بس بڑی بڑی آنکھیں جنہیں دیکھتے ہی ان میں ڈوبنے کو دل چاہتا ہے، سویٹ سی چھوٹی سی ناک جسے چڑھا کے جب وہ بولتی ہے تو خواہ خواہی اس پر پیار آ جاتا ہے، گالوں میں پڑنے والے ڈمپل جو جان نکالنے کو کافی ہیں۔ وہ سوچتے سوچتے پٹری سے اترنے لگا تھا۔ چچی کی وفات تب ہوئی تھی جب ہمدان FSC میں تھا۔ کافی عرصے تک تو سعید چچا اور ہمدان اس ناگہانی موت سے سنبھلے ہی نہیں، اور جب حالات کچھ معمول پر آئے تو سب جاننے والے اور رشتہ داروں نے سعید صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ حتیٰ کہ ہمدان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ایک عملی سوچ رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا، جانتا تھا کہ باپ کو سہارے اور ساتھی کی ضرورت ہے، اس لیے فضول جذباتی پن دکھانے کے بجائے اس نے ہر حال میں سعید صاحب کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ لیکن سعید صاحب کا دل چچی کی وفات کے بعد ذکر الہی کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اب کافی عرصے سے صورتحال یہ تھی کہ آفس کے اوقات کو نکال کر باقی کا سارا وقت سعید چچا اور ہمدان سعید نیچے حمید صاحب کے پورشن میں ہی گزارتے تھے۔ ان حالات میں جب کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، اچانک ہمدان سعید کو پلوشا حمید سے محبت ہو گئی۔ اب اگر وہ اپنے طور پر صرف محبت کرتا رہتا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اس محبت کو عملی شکل دینے کے لیے اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا، اور گھر میں سب بڑے اس کی اس خواہش پر دل و جان سے راضی تھے سوائے پلوشا کے۔ وہ ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی جسے شادی کے لیے ناولوں والا ہیرو چاہیے تھا، وہ ہیرو جو چپکے ہیروئن کی سالگرہ مناتا ہے، کھانے پکا کر اس کے سامنے رکھتا ہے اور کسی بچے کی مانند ہیروئن کے سب لاڈ اور ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ ایسے ہیرو کی آمد کا انتظار کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمدان نے سب کچھ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔
وہ پہلے بھی اسے کچھ خاص نہیں بھاتا تھا، لیکن اب تو اسے دیکھتے ہی پلوشا کو آگ لگ جاتی تھی۔ وہ تو بھلا ہو حمید صاحب کا، جنہوں نے اس رشتے کے لیے پلوشا کی مرضی کی شرط رکھ دی تھی، ورنہ رضوانہ بیگم کا بس چلتا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے پلوشا کو اوپر والے پورشن میں بھیج دیتی۔ مما، چاند نظر آ گیا ہے، کل پہلا روزہ ہوگا، پلوشا نے کچن میں داخل ہو کر ماں کو اطلاع دی تھی۔ چلو اللہ مبارک کرے، رضوانہ بیگم نے روٹی بیلتے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ تم مان جاؤ تو اس عید پر تمہاری اور ہمدان کی منگنی کر دیں گے۔ اوفو مما، وہ بری طرح جھنجھلائی تھی، آپ سب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، یہ بتائیں پکایا کیا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا اور چٹخارا لیا۔ واؤ، کریلے گوشت! رضوانہ بیگم نے آخری روٹی توے سے اتار کر دسترخوان میں لپیٹی۔ تم کھانا کھاؤ۔ تائی، کریلے پکائے ہیں آج آپ نے؟ ہمدان کی آواز پر پلوشا نے چونک کر دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا پانی پی رہا تھا اور اب کریلوں کے بارے میں سن کر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ ارے، رضوانہ بیگم پیار سے بولی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے الگ سے گوشت نکال لیا تھا۔ اوہ میری گریٹ تائی، آئی لو یو۔ وہ ہنستا مسکراتا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ مان جاؤ نا وشی، دیکھو کتنا پیارا لڑکا ہے، رضوانہ بیگم نے پلوشا سے کہا۔ مما، میں ساری زندگی دو سالن نہیں پکا سکتی۔ اس نے پلیٹیں نکالنا شروع کی۔ جب پیار ہوگا تو دو سالن بھی پک جائیں گے، اور کریلے گوشت میں سے گوشت الگ کرنا تو بہت آسان ہے بیٹا۔ رضوانہ بیگم ہنسی۔ پیار ہی تو نہیں ہے مما، وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی ہو جائے گا۔ ہمدان باہر ہی کھڑا تھا۔ تم ایک بار ہاں تو کر دو۔ ہمدان، تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ تم صفائی پسند ہو نا، اس لیے۔ اس نے دانت نکالے۔ اوفو، وہ پاؤں پٹکتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب روز مرہ کے معمولات میں عبادات کے اوقات بڑھ گئے تھے۔ اسٹڈی کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہمدان نے ٹھٹک کر دیکھا۔ پلوشا جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا دودھیا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو چکی ہیں پلوشا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ پلوشا نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ایک بہت اچھا، پیارا اور ہینڈسم انسان تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ تم کتنے خود پسند ہو ہمدان، پلوشا نے طنز کیا۔ یعنی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر شرارت سے مسکرایا۔ تم یہ مانتی ہو کہ وہ بہت اچھا، پیارا اور ہینڈسم انسان میں ہی ہوں؟ ہمدان، میری ابھی تراویح رہتی ہیں، وہ تنک کر بولی، اور تم بھی کچھ اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر لو تو شاید تمہاری قسمت بھی سنور جائے۔ مشکل ہے، میرے نصیب میں تو ایک جھگڑالو، نک چڑھی لڑکی لکھی جا چکی ہے۔ بس اس کے ساتھ رہ کے صبر شکر کروں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ میں مانوں گی تب نا۔ وہ حسب معمول بھی پڑ گئی تھی۔ نہیں کرنی میں نے تم سے شادی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ نیت باندھنا چاہی۔ ہمدان کا کہا بے ساختہ تھا۔ بڑی مشکل سے ہنسی روک کر بولا، یعنی تم یہ مانتی ہو کہ وہ جھگڑالو اور نک چڑھی لڑکی تم ہو؟ نماز پڑھتے ہوئے بھی پلوشا کے ماتھے کے بل واضح تھے۔ گھر میں سبھی روزہ رکھتے تھے۔ چچا، بابا اور ہمدان تو روزہ رکھ کر اپنے اپنے آفس چلے جاتے۔ گھر میں رضوانہ بیگم اور پلوشا ہی رہ جاتی۔ رضوانہ بیگم کی خصوصی تاکید تھی کہ روزے کے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت اور عبادت میں گزارا جائے۔ چنانچہ دن تو اسی مشغولیت میں گزر جاتا۔ افطاری کے بعد بھی برتن دھونے، کچن سمیٹنے کے علاوہ مغرب اور عشاء کی نماز، تراویح کے دوران کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ انہی مصروف دنوں میں پلوشا کو عید کی شاپنگ یاد آ گئی تو اس نے ماں کو بھی یاد دلانا ضروری سمجھا، اور اس کے لیے مناسب ترین وقت افطاری کے بعد کا تھا۔ ہمدان گھر پر ہی ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ بازار۔ مما نے فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نہیں چلیں گی؟ پلوشا نے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تو بس تراویح کے بعد سونے کے لیے لیٹوں گی، سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا۔ پلوشا خاموش ہو گئی۔ اب کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ رضوانہ بیگم نے ڈپٹا۔
ابھی چلی جاؤ، عشاء واپس آ کر پڑھ لینا۔ اوفو مما، آپ تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگ جاتی ہیں۔ چلی جاؤں گی پھر کسی دن، وہ سستی سے بولی۔ پلوشا، جوں جوں دن گزرتے جائیں گے دکانوں پر رش بڑھتا جائے گا۔ آج تمہارا موڈ نہیں ہے، کل ہمدان گھر پر نہیں ہوگا، بہتر ہے آج ہی یہ کام نپٹا لو، انہوں نے سمجھایا۔ بس آپ کو یاد کیا دلا دیا، آپ بھی مجھے بیچ کے ہی دم لیں گی۔ وہ منہ بنا کے اٹھ گئی تھی اور اب وہ ایک مشہور زمانہ مارکیٹ کی دکانوں میں گھوم رہی تھی اور اتنی مغز ماری کے بعد جس طرح کے کپڑے وہ پسند کر رہی تھی انہیں دیکھ کر ہمدان کو تاؤ آ رہا تھا۔ ان میں سے کون سا زیادہ اچھا ہے؟ پلوشا نے سوٹ اس کے سامنے کیے، ایک ہلکا بادامی اور ایک ہلکا گلابی۔ ہمدان گہری سانس لے کر رہ گیا، کوئی بھی نہیں، اور مڑ کر ریک سے ایک سوٹ نکالا۔ تم یہ کیوں نہیں لیتی ہو؟ وہ ایک ہرے اور کاہی امتزاج کا خوبصورت کڑھائی والا سوٹ تھا۔ پلوشا نے دیکھا اور منہ بنا کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پیک کر دو۔ ہمدان نے پاس سے گزرتے سیلز بوائے کو سوٹ پکڑایا اور پلوشا کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے چند اور گہرے اور کھلتے رنگوں میں جوڑے بھی خرید ڈالے۔ واپسی میں جب اس نے پلوشا کو اس کے شاپنگ بیگز تھمائے تو ساتھ 2 مزید شاپنگ بیگز بھی تھے۔ یہ کیا ہے؟ پلوشا نے تھیلوں میں جھانک کر دیکھا، ایک میں کپڑے اور دوسرے میں جوتے اور جیولری وغیرہ تھی۔ تمہاری شاپنگ، ہمدان نے ڈگی بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نہیں لوں گی یہ، اس نے صاف انکار کیا۔ میرے تو کسی کام کی نہیں ہیں یہ چیزیں، تم ہی رکھو۔ وہ کی رنگ لہراتا اندر چلا گیا۔ پلوشا شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے تھی۔ اے سی آن تھا، ٹی وی لاؤنج میں گہری خاموشی تھی۔ پلوشا صوفے پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جب ہمدان سیٹی پر کوئی شوق دھن گنگناتا آیا۔ پلوشا نے ناگواری سے اسے دیکھا، سارا ماحول غارت کر دیا تھا اس نے۔ وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر رہا تھا۔ اب کوئی واہیات سی انگلش مووی لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ پلوشا نے اسے اپنی موجودگی کی اطلاع دینی ضروری سمجھی تھی۔ انڈین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمدان مسکرایا۔ پھر مجھے یہاں سے اٹھنا پڑے گا، پلوشا نے جل کر کہا۔ تو آپ یہاں کیا چلہ کاٹ رہی ہیں جو یہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے؟ ہمدان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا، ساتھ ساتھ وہ چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ تم اوپر اپنے پورشن میں جا کر ٹی وی دیکھو نا۔ پلوشا نے بے مروتی کی انتہا کر دی۔ وہاں مزہ نہیں آتا۔ ہمدان نے برا مانے بغیر صاف انکار کر دیا اور پھر اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ پلوشا، تم اتنے فضول حلیے میں کیوں رہتی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ تب گئی تھی۔ نہ تم ہاتھوں میں کچھ پہنتی ہو نہ کانوں میں، مطلب چوڑیاں، بندے وغیرہ، کپڑے بھی تم عجیب بے رنگ سے پہنتی ہو۔ زندگی سے آخر اتنی بیزار کیوں ہو تم؟ میں زندگی سے بیزار نہیں ہوں، یہ میرا اسٹائل ہے، مجھے واہیات قسم کے فیشن پسند نہیں ہیں۔ پلوشا اترا کر بولی۔ یہ واہیات قسم کے فیشن نہیں ہیں بیوقوف، ہمدان نے ڈانٹ کر کہا، پھر نرم پڑتے ہوئے بولا، تم کبھی گہرے رنگوں کے کپڑے پہن کر تو دیکھو، ساتھ چوڑیاں، کانوں میں ایئر رنگز، تم بہت خوبصورت لگو گی۔ وہ جیسے تصور میں اسے سجا سنورا دیکھ رہا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ تنک کر بولی۔ لیکن مجھے یہ سب پسند ہے یار، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، پلوشا نے بے نیازی سے کہا۔ ہمدان نے گہری سانس لی اور انگلش مووی دیکھنے لگا۔ پلوشا نے بننا کر ٹی وی کی طرف دیکھا۔ ابھی تک تو مووی صاف ستھری ہی لگ رہی تھی، لیکن انگلش مووی ہو اور اس میں کوئی ایسا ویسا سین نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور سنا گئی، رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم اس میں تو گناہ کم سے کم کرنے کی کوشش کرو۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے ہمدان کی نظر ٹیبل پر پڑی کتاب پر پڑی جو پلوشا چھوڑ گئی تھی۔ اس نے کتاب اٹھا لی۔ آخر کیا پڑھ رہی تھی میڈم؟ اس نے کتاب کا ٹائٹل دیکھا، راجا گدھ ہوں۔ جہاں وہ نشان رکھ کر گئی تھی وہیں سے اس نے پڑھنا شروع کیا۔ 1-2 پیراگراف پڑھ کر ہی چکر آنے لگے تھے۔ گہری سانس لے کر کتاب رکھ دی اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن ٹی وی تو پلوشا کو جلانے کے لیے آن کیا تھا۔ اب وہ چلی گئی تھی تو ٹی وی دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ ٹی وی بھی بند کر دیا۔ آخر وہ بھی مسلمان تھا، رمضان کا احترام اس پر بھی واجب تھا۔ بارش نے ایک دم ہی ماحول خوبصورت کر دیا تھا۔
پلوشا کھڑکی کے سامنے مبہوت سی اللہ کی رحمت کو برستے دیکھ رہی تھی۔ اس کے شہد رنگ بال ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ بارش اچھی لگتی ہے نا؟ ہمدان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ آؤ بارش میں بھیگیں، ہمدان نے فرمائش کی۔ مجھے بارش کو دور سے دیکھنا پسند ہے، پلوشا نے واضح کیا۔ بارش کو دیکھتے ہوئے چائے پینا؟ اور میں چائے نہیں کافی پیتی ہوں، پلوشا نے مڑ کر اس کی بات کاٹی، پھر بولی۔ پتہ ہے ہمدان میرا دل کیا چاہتا ہے؟ ہمدان بولے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں جن میں عجیب سا سحر تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میری زندگی میں جو شخص آئے وہ بالکل میرے جیسا ہو، میں اس کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھوں، وہ میرے خوابوں میں رنگ بھرے۔ میں ہوں نا پلوشا، میں تمہارے سب خواب پورے کروں گا۔ تم اس کا یقین کیوں نہیں کرتی ہو؟ ہمدان نے کہا۔ تم میرے خوابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو پورا کیسے کر سکتے ہو؟ ہمدان، تم میرے ساتھ کیٹس اور شیلے کی پوئٹری ڈسکس کر سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ فیض کی نظم اور غالب کی غزل انجوائے کر سکتے ہو؟ نہیں نا؟ پلوشا کا لہجہ تمسخر آمیز تھا۔ پلوشا، ہمدان نے گہری سانس لی، تم تصوراتی دنیا میں رہتی ہو، تم جانتی ہو اچھی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ اہم چیزیں کیا ہیں؟ محبت، عزت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بھروسہ کرنا، اور یہ سب چیزیں میں تمہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کے بالمقابل کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم میرا خیال چھوڑ دو ہمدان، ہم مشرق اور مغرب کی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ ہمدان کچھ نہیں بولا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹتے کانچ دیکھ سکتی تھی، پھر بھی وہ خاموشی سے منہ پھیر کر چلا گیا، کچھ بھی کہے بغیر۔ کوئی شکوہ نہ شکایت، کوئی دلیل نہ تبصرہ، کوئی مذاق نہ کوئی دعویٰ۔ کیا وہ سچ مچ مایوس ہو گیا تھا؟ وہ اب کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، کبھی اس کی آرزو نہیں کرے گا۔ پلوشا نے گہری سانس لی اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ وہی ہوا تھا جو وہ چاہتی تھی، لیکن پھر وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ آنسو اس کے دل کے گرد گھیرا کیوں ڈال رہے تھے؟ خلیج کا کانٹا اس کے دل میں کیوں چبھنے لگا تھا؟ کیوں؟ دن ایک دم ہی اداس ہو گئے تھے۔ ہمدان نے اس کے آگے پیچھے پھرنا، اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری چھاپ نظر آتی تھی۔ پلوشا چپکے سے اسے دیکھتی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ یوں نظر انداز ہونا پلوشا کو برا لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی توجہ کی عادی تھی، شاید اسی لیے اس نے ہمدان کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک پیارا سا کزن جو ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اس کی توجہ اور التفات کا منتظر رہتا تھا، اب اچانک ہی رخ موڑ گیا تو اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کئی دفعہ خود کو سمجھا چکی تھی کہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن حقیقتاً سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی، اور یہ بات وہ جانتی تھی۔ تائی، آپ کو شمسہ خالہ یاد ہیں؟ سحری کھاتے ہوئے اچانک ہمدان نے رضوانہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ وہ جو لاہور میں رہتی تھی؟ رضوانہ بیگم نے پوچھا۔ جی، ان کی بیٹی نیلم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہے، آفس کے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آ رہی ہے، ہمدان نے اطلاع دی تھی۔ اچھا، کب؟ رضوانہ بیگم نے یوں ہی برسبیلے تذکرہ پوچھا تھا۔ آج ہوٹل میں اسٹے کرنے کا ارادہ تھا اس کا۔ میں نے کہا گھر کس لیے ہے، جتنے دن ٹھہرنا ہے گھر میں ٹھہرو۔ ٹھیک کیا بیٹا، حمید صاحب نے کہا۔ انیکسی صاف کروا دو بیگم، وہ رضوانہ بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ صاف ہے، میں پھر کروا دوں گی، رضوانہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ سحری کے بعد پلوشا کو سونے کی عادت تھی۔ جب وہ دوپہر میں سو کر اٹھی تو نیلم آ چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مما کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رضوانہ بیگم نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا تھا۔ پلوشا نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ایک سنہری رنگت والی خوبصورت لڑکی تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لون کے سبز اور سیاہ خوبصورت پرنٹ کے سوٹ میں ہم رنگ چوڑیوں اور چھوٹی چھوٹی سبز جھمکیوں کے ساتھ وہ کہیں سے بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی سینئر پوسٹ پر کام کرنے والی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔
اس کا پہلا تاثر ایک بے فکر خوبصورت ہنستی کھلکھلاتی لڑکی کا بنتا تھا۔ روزہ ہے بیٹا؟ رضوانہ بیگم اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی آنٹی الحمدللہ، وہ مسکرائی تھی۔ پھر تم یوں کرو، کمرے میں جا کر فریش ہو اور آرام کرو، رضوانہ بیگم نے اسے مشورہ دیا تھا، جس پر وہ فوراً ہی عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمدان اسے چھوڑ کر پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ واؤ لکنگ گڈ یار، پکوڑوں کا مسالہ ملاتے ہوئے پلوشا نے اپنی پشت پر ہمدان کی آواز سنی تو چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی مخاطب نیلم تھی، جو انیکسی سے نکل کر آ رہی تھی۔ وہ شاید ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ گیلے بال ہاف کیچر کیے ہوئے تھے، سرخ ایمبرائڈڈ لباس میں وہ کسی کھلتے گلاب کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ خوش دلی سے ہمدان کو تھینک یو کہہ کر وہ سیدھا کچن میں ہی چلی آئی تھی۔ آنٹی میں کچھ ہیلپ کرواؤں آپ کی؟ اب وہ اپنی خدمات رضوانہ بیگم کو پیش کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، آپ اندر جا کر بیٹھو، سب تیار ہے، میں بھی آتی ہوں، رضوانہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، ہمدان بھی وہیں تھا۔ دونوں باتیں کر رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ ان کے بلند کہوں کی آواز کچن میں بھی آ رہی تھی۔ ہمدان اس کے آنے سے بڑا خوش ہے، پلوشا نے جل کر سوچا۔ دھیان سے پلوشا، پکوڑے جل رہے ہیں، رضوانہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر کہا تو اس نے جلدی سے پکوڑے کڑھائی سے نکالے تھے۔ افطاری بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی۔ ہمدان کے ننیال سے کافی مدت بعد کوئی آیا تھا، اس لیے بابا اور چچا بھی نیلم کی خصوصی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پلوشا نے سب کو چائے پیش کی تھی، تبھی نیلم اپنا بیگ لے کر آ گئی تھی۔ وہ سب کے لیے تحائف لائی تھی۔ ہمدان کے لیے پرفیوم اور گھڑی تھی۔ ہمدان نے پرفیوم اسپرے کر کے چیک کیا اور پھر دل کھول کر نیلم کی پسند کی داد دی تھی۔ بابا اور چچا کے لیے بھی پرفیومز ہی تھے، رضوانہ بیگم کے لیے خوبصورت کڑھائی والی چادر اور پلوشا کے لیے میرون اور گہرے سبز رنگ کے امتزاج کا سوٹ۔ سب نے ہی نیلم کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مما نے اسے پیار سے ڈانٹا بھی تھا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی کہے بغیر ہنستی رہی تھی۔ پلوشا نے سوچا تھا کہ اس کا سوٹ دیکھ کر شاید ہمدان کہے کہ پلوشا اس طرح کے گہرے رنگ نہیں پہنتی، یا کوئی اور طنز والی بات کرے، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ وہ اب پلوشا کے کسی معاملے میں بھی دلچسپی لینا مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کو جانتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم خود کو نہیں جانتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ذات بھی ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ وقت ہم پر اپنے اچھے اور برے اثرات مرتب کرتا رہتا ہے، اور پھر جب ہم کسی دن اچانک خود سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی پہچان نہیں پاتے۔ پلوشا بدل رہی تھی، کیا ہمدان بھی بدل رہا تھا؟ رضوانہ بیگم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ پلوشا ان کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پر کشن رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پروین شاکر کی خوشبو تھی۔ ہمدان، رضوانہ بیگم نے باہر سے گزرتے ہمدان کو پکارا۔ جی تائی، وہ فوراً ہی اندر آ گیا تھا۔ نیلم اور اس کی فیملی کے لیے گفٹس لینے ہیں، کسی وقت تم پلوشا کو ساتھ لے جا کر خرید لاؤ، رضوانہ بیگم نے کہا۔ تائی، مجھے اس کی پسند کا پتہ ہے، میں خود ہی لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں، ہمدان نے جواب دیا۔ ہمدان، تمہارے لیپ ٹاپ پہ تو پاس ورڈ لگا ہے یار، اسے تو کھولو۔ نیلم ہمدان کا لیپ ٹاپ اٹھائے اندر آئی تھی۔ لاؤ، ہمدان نے اس سے لیپ ٹاپ لے لیا تھا۔ اب وہ دونوں کشن رکھ کر نیچے ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہمدان نیلم کو اپنے بچپن کی تصاویر دکھا رہا تھا۔ تم کتنے گولو مولو سے ہوتے تھے نا، یا اللہ آنٹی تمہیں کیسے اٹھاتی ہوں گی، نیلم ہنس رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کتنی سویٹ بچی ہے، اس کے سارے منہ پر چاکلیٹ لگی ہے۔ اب وہ ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہی تھی۔ پلوشا جانتی تھی وہ تصویر اسی کے بچپن کی تھی۔ اسے چھوڑو، یہ دیکھو کون ہے۔ ہمدان نے نیلم کی توجہ ایک اور تصویر کی طرف مبذول کرا دی تھی۔ پلوشا کے دل کو دھکا سا لگا، وہ اب اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ تو میری تصویر ہے، تمہارے پاس کیسے آئی؟ نیلم حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بس دیکھ لو، ہمدان نے فرضی کالر اکڑائے۔ اچھا، آئس کریم کھاؤ گی؟ نیکی اور پوچھ۔ نیلم فوراً تیار ہو گئی تھی، ساتھ ہی پلوشا کو بھی پوچھ لیا۔ پلوشا، آئس کریم کھانے چلو گی؟ ہمدان لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔
اسے آئس کریم نہیں پسند یار، تم چلو۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نیلم اس کے پیچھے تھی۔ تمہارا اور ہمدان کا جھگڑا ہوا ہے؟ رضوانہ بیگم کڑی نگاہوں سے پلوشا کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں تو، پلوشا کی آواز مدھم تھی۔ پلوشا، میری ایک بات کان کھول کے سن لو۔ رضوانہ بیگم کا لہجہ غصیلا تھا۔ ہمدان کی شادی تمہارے علاوہ کسی اور سے ہوئی تو میں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مما، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے تو؟ اس کا گلا رند گیا تھا۔ تمہارا ہی قصور ہے، تمہارے ہی نخرے آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کا شوشہ نہ چھوڑا ہوتا تو میں اب تک تمہارا نکاح کرا چکی ہوتی۔ میں بھی کہوں، اچانک ننیال والوں کو ہمدان کی یاد کیوں آ گئی ہے؟ اچھا بھلا برسر روزگار خوبصورت لڑکا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پلوشا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ اف توبہ، افطاری کرنے کے بعد تو بہت سستی ہو جاتی ہے۔ نیلم کسل مندی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کم کھانا تھا نا؟ ہمدان ہنسا۔ زیادہ کھاتی تو اتنی اسمارٹ نہ ہوتی، نیلم نے ہنس کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ہمدان نے فوراً ہی تسلیم کر لیا۔ خالہ سے کہتا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے اسلام آباد بھیج دیں۔ اوہوں، اس نے فوراً ہی انکار کیا۔ مجھے اسلام آباد پسند نہیں ہے، عجیب بے حصہ شہر ہے۔ تم کیوں نہیں لاہور شفٹ ہو جاتے؟ ہاں خیر، میرا ٹرانسفر تو ہو سکتا ہے، ہمدان سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ گفتگو سن کر پلوشا کو تو آگ ہی لگ گئی۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ ہمدان صرف میرا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ کے تو دیکھے، میں اس کا گلا دبا دوں گی۔ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے اس کے عزائم جارحانہ بلکہ قاتلانہ ہو رہے تھے۔ نیلم، کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے؟ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا۔ ہلکا آسمانی جوڑا زیب تن کیے، بالوں کی کس کر پونی بنائے، ماتھے پر کئی بل لیے۔ پلوشا حمید کو اپنے روبرو دیکھ کر اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ نظروں کے سامنے نیلم کا بنا سنورا تر و تازہ وجود لہرا گیا۔ اس نے الماری کھول کر شاپنگ بیگ نکالا۔ ہمدان کے دلائے ہوئے کپڑے ابھی تک یوں ہی رکھے تھے۔ شیفون کی آستینوں والا پرپل سوٹ نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ شاور لے کر باہر نکلی تو غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ جیولری والا ڈبہ کھولا اور سلور نازک سے بندے پہن لیے۔ بالوں کو برش کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ ہمدان کی خبر لینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ باہر آ کر دیکھا تو ہمدان اور نیلم دونوں غائب تھے۔ گئے ہوں گے پھر آوارہ گردی کرنے۔ وہ آگ بگولا ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ چاہے جتنی دیر بھی انتظار کرنا پڑے، ہمدان کی طبیعت تو آج میں صاف کر کے ہی چھوڑوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا انتظار کرتے ہوئے، جب اس نے کھڑکی کے باہر ہمدان کی جھلک دیکھی۔ ہمدان! وہ بلند آواز میں چنگھاڑی تھی۔ کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اندر آیا تھا اور اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے بیڈ کے نیچے جھانکتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ چھپکلی! وہ معصومیت سے بولا تھا۔ چھپکلی کہاں سے آ گئی؟ پلوشا بری طرح جھنجھلائی تھی۔ تم نے چھپکلی کو دیکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ ہمدان نے کہا۔ نہیں بھائی، پلوشا نے کہا۔ اچھا؟ ہمدان نے سر ہلایا اور کمرے سے جانے لگا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ پلوشا نے گڑبڑا کر اسے روکا۔ ہمدان رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے، پلوشا نے تھوک نگلا، مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے مجھے لگتے ہو۔ ہیں؟ ہمدان بھونچکا کر رہ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، پلوشا نے جلدی سے کہہ دیا۔ کیوں؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ اب تم مجھے برے نہیں لگتے۔ پلوشا اپنے ہاتھ آپس میں مل رہی تھی۔ تو پھر کیسا لگتا ہوں؟ ہمدان نے اگلا سوال کیا۔ جب تم نیلم سے فری ہوتے ہو تو بہت برے لگتے ہو۔ پلوشا نے اپنی جلن کا اظہار کر ہی دیا۔ ہمدان کا کہ کہا بے ساختہ تھا۔ تو یہ بات ہے، میری بات کا غلط مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلوشا نے اسے گھورا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میں نے انکار کیا تو تم فوراً ہی ادھر ادھر۔ وہ کوئی نامناسب بات کہتے کہتے رک گئی تھی۔ ارے تم کیا سمجھ رہی ہو؟ ہمدان نے انگلی سے اس کا سر بجایا۔ نیلم ایک پیارے سے بیٹے کی ماں ہے۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری پلوشا کی تھی۔ جی ہاں، خالہ کے پاس چھوڑ کر آئی تھی اپنے 3 سالہ بیٹے شاہزیب کو۔
اوہ تم نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں نے اتنے دن اس بیچاری سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ پلوشا کو حقیقتاً افسوس ہوا۔ خیر وہ تو تمہاری عادت ہے، ہمدان نے لاپرواہی سے کہا۔ میں جا کر اس سے سوری کرتی ہوں۔ پلوشا نے باہر کا رخ کیا۔ اسے تو میں ابھی ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا ہوں، ہمدان نے اطلاع دی۔ خیر تم کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ پلوشا نے غائب دماغی سے کہا۔ یہی کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہمدان مسکرایا۔ میں نے یہ سب تو نہیں کہا، پلوشا نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا مطلب تو یہی تھا نا؟ ہمدان نے پوچھا۔ پلوشا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ ہاں۔ او بلے بلے، ہمدان نے نعرہ لگایا۔ کیا بےہودگی ہے، پلوشا اس کے انداز پر بگڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے چاند نظر آ گیا ہے، کل عید ہے، ہمدان نے بتایا۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک، چاند کی یا منگنی کی؟ وہ جگمگاتے چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ منگنی؟ پلوشا نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں کل ہماری منگنی ہے، چلو تمہیں مہندی لگوا کر لاؤں؟ ہمدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ منگنی؟ لیکن منگنی کے لیے جوڑا تو خریدا ہی نہیں، پلوشا نے پریشان ہو کر کہا۔ میں خرید چکا ہوں، سرخ لہنگا، وہ باہر نکلتے ہوئے بولا۔ منگنی پہ کون پہنتا ہے سرخ لہنگا؟ پلوشا اس کے پیچھے چلتے ہوئے بگڑ کر کہہ رہی تھی۔ رضوانہ بیگم نے دونوں کو تکرار کرتے دیکھا تو مسکرا دیں۔ وہ جانتی تھیں اس مرتبہ عید یادگار ہوگی۔ دوستو، فریدہ صفی کا افسانہ ہاں کہو کہ عید ہو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔